وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ صدق اللہ العلی العظیم۔ پروردگار عالم نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45 میں تورات کا ایک اور حکم جو یقینی طور پہ قرآن سے ملتا ہے، پہلے والی شریعتوں میں بھی قصاص کا مسئلہ اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی اسی طرح سے قصاص کا حکم ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اور ان آیات کے لب و لہجے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہی پیش آیا، کسی پہ حد جاری تھی اور اس سے بچنے کے لیے وہ تورات کے حکم سے اعراض کرنا چاہ رہے تھے کہ شاید اسلام میں کوئی مناسب حکم مل جائے، لیکن اسلام نے اور پروردگار عالم نے ختمی مرتبت کو یہ بتایا کہ یہ احکامات اسلام میں بھی اسی طرح سے ہیں اور یہ گزشتہ کتب میں خصوصی طور پہ تورات میں بھی اسی طرح سے تھے۔ لہٰذا اس آیت میں فرمایا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، ہم نے لکھ دیا علیہم ان پر، یعنی یہودیوں پر، ان کے لیے بھی یہی حکم تھا، فیہا یعنی تورات میں، یعنی جو آپ کو حکم ابھی بتا رہے ہیں یہ تورات میں بھی اسی طرح سے ہے، ان النفس بالنفس، کہ نفس کے بدلے نفس ہے۔ اگر کوئی انسان ایک نفس کا قتل کرتا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے والی آیات میں بھی اس چیز کو بیان فرمایا، اور قصاص کے الگ سے احکامات اور خداوند عالم نے ایک مرحلے میں بیان فرمایا کہ قصاص میں حیات ہے، ایک اجمالی طور پہ بتایا قصاص میں حیات ہے، ایک یہ تفصیل ہے کہ قصاص میں کیا ہے، نفس کے بدلے نفس ہے۔ اگر کوئی انسان کسی کو قتل کرتا ہے کہ اس کی سزا کیا ہے، البتہ وہ ایک الگ سے آپشن ہے اس کے بعد جو دوسری آیات میں بتایا کہ اگر وہ دیت لینا چاہے اور قصاص سے وہ درگزر کرنا چاہے تو اس کے پاس جو مقتول کا ولی ہے اس کے پاس اختیار ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ لہٰذا ان کو ہم نے یہ بتا دیا، وہاں پہ لکھ دیا، ان پہ واجب کر دیا کہ نفس کے بدلے نفس ہے، والعین بالعین، آنکھ کے بدلے آنکھ ہے، جو کسی کی آنکھ کو نقصان پہنچاتا ہے، کوئی ایسا کام کرتا ہے انسان کی آنکھ جو ہے وہ ناکارہ ہو جاتی ہے، انسان نابینا ہو جاتا ہے، اس کی وہ البتہ اس میں فقہ کی تفصیل ہے کہ ایک آنکھ کی دیت کیا ہے، دونوں آنکھوں کی کیا ہے، یا اس کا وہ قصاص کرنا چاہ رہا ہے یا اس کی دیت لینا چاہ رہا ہے۔ والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک ہے، کسی نے اگر کسی کی ناک کی ہڈی مثال کے طور پہ توڑ دی ہے، لڑائی کی ہے، اس کی بھی وہ سزا ہے۔ والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان ہے۔ والسن بالسن، دانت کے بدلے دانت۔ البتہ یہ سارے نمونے ہیں، اس طرح سے نہیں ہے فقط یہ چند اعضاء، سب اعضاء میں ایسے ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کا پاؤں اگر اس نے اس کا نقصان کیا ہے، کسی کی ٹانگ توڑ دی ہے، کسی کا ہاتھ توڑ دیا ہے، جیسے کسی کی انگلی توڑ دی ہے، جیسے جیسے اس کی سزا ہے، یا وہ اس کا بدلہ اور انتقام ہوگا یا قصاص ہوگا یا اس کی دیت دی جائے گی۔ والجروح، اور اسی طرح زخم اگر کسی کو لگایا ہے تو اس کا بھی ان تمام کے ذکر کے بعد فرمایا والجروح قصاص، ان تمام چیزوں کا قصاص ہے۔ یہ شریعت میں جیسا کہ اسلام میں موجود ہے اسی طرح سے فرمایا کہ یہ تورات میں بھی موجود تھا۔ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، ہاں جو معاف کرنا چاہتا ہے، اور معاف کرنے کو یہاں پہ قرآن نے تصدق کی تعبیر، بخشنے کی تعبیر، جو صدقہ کے طور پہ، جو بخشش کے طور پہ اپنا کردار ادا کرنا چاہتا ہے، فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، تو یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا، خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا اس کے بدلے۔
ظاہر ہے آپ اگر قصاص نہیں لینا چاہتے، آپ کہتے ہیں کہ میں معاف کر دیتا ہوں، تو پروردگار اس معافی کے بدلے انسان کو اجر دیتا ہے۔ اس کا ایک کیا ہے اجر، اس کا اثر کیا ہے، خدا اس کے گناہ معاف کر دے گا، جس نے درگزر سے کام لیا ہے، جس نے جو ہے وہ عفو سے کام لیا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جو شخص، یہ پہلے بھی بیان فرمایا اسی تعبیر کو، اور بعد میں بھی یہ تعبیر آئے گی، جو بما انزل اللہ کے مطابق حکم نہیں کرتا، جو خدا نے اتارا ہے، چاہے وہ تورات میں ہے، چاہے انجیل میں ہے، چاہے قرآن میں ہے، جو خدا نے فیصلہ اتارا ہے اس کے مطابق جو حکم نہیں کرتا، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یقیناً وہی لوگ ظالم ہیں۔ یہ بھی کیونکہ تورات کی بات ہے تو یہودیوں کی بات ہے۔ اس سے پہلے والی آیت میں ان کو کہا تھا یہی کافر ہیں، کیونکہ جان بوجھ کر اللہ کے حکم جو ہے اور اللہ کے فیصلوں سے جو ہے وہ منکر ہو رہے ہیں اور اس کا انکار کر رہے ہیں۔ اور یہاں پہ ان کو ظالم کہا کیونکہ یہ جانتے ہوئے، ان کو علم ہے، اس کے مطابق اس کو قبول نہیں کر رہے، لہٰذا یہ ظالم ہیں۔ اور خصوصی طور پہ اگر ان قصاص کے مسائل میں اگر یہ عمل نہیں کرتے شریعت پہ، تو ظاہر ہے وہ تو دوسروں کے حقوق بھی ہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کی آنکھ ضائع کی یا شریعت کا حکم یا قصاص، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں مانتا، تو یہ ظالم ہے، کیونکہ دوسرے کے حقوق جو ہے اس پہ اس نے ڈاکہ ڈالا، لہٰذا یہ ظالم شمار ہوں گے۔ تو یہاں پہ یہودیوں کو قرآن کریم نے کافر بھی کہا ہے اور ظالم بھی کہا ہے، کس وجہ سے کہ وہ شریعت کے احکامات پہ عمل نہیں کرتے۔ اگر یہ شریعت مسلمہ میں بھی اور مسلمانوں میں ایسے افراد ہوں جو جان بوجھ کر قرآن کے احکام اس کو نہیں مانتے، جو شریعت کے فیصلوں کا جان بوجھ کر انکار کرتے ہیں، تو وہی تعبیرات پھر ان کے بارے میں بھی آئیں گی۔ پروردگار عالم سے دعا ہے کہ خدا ہمیں جو قصاص کے اور حدود کے مسائل ہیں، خصوصی طور پہ جو قرآن میں ہیں، جو شریعت میں ہیں، خداوند عالم ان پہ عمل کرنے کی، اور معاشرے میں خصوصاً جو منصب قضاوت ہے اس میں خداوند عالم ہمیں توفیق دے، انہی احکامات کو لاگو کر سکیں جو قرآن کریم اور شریعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔